السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، آج الحمدللہ سورہ انعام ہم نے سنا۔ سورہ انعام یہ مکی سورۃ شریفہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی توحید اور توحید کو بھی بالکل عقلی دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ایک نادان سے نادان آدمی بھی اللہ کی پیش کردہ دلیل کو سن کر سمجھ کر واقعی توحید اللہ ایک ہے اس کا اقرار کر سکتا ہے۔ اتنی واضح مثالیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں پیش کیا ہے۔ اس صورت شریفہ میں رسالت پر بحث کی گئی ہے۔ اس صورت شریفہ میں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد جلائے جانے کے عقیدے پر بات کی گئی ہے۔ یہ مکی صورتوں کا یہ مرکزی موضوع ہوتا ہے۔ مکہ، اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے۔ مکے میں مشرک رہتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، امین، سب کچھ مانتے تھے، لیکن رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا ایک انسان ہے، کیسے ہم اس کو رسول مانیں؟ پھر مرنے کے بعد جلائے جانے پر ان کو یقین نہیں تھا۔ یہی تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ مکی صورتوں میں دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ پہلی آیت دیکھیں اس صورت کی، ہر انسان دیکھتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ساری تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ کسے آسمان نظر نہیں آتا؟ ہر نظر بصیرت والے کو، جسے درشٹی اچھی ہے، اس سب کو نظر آتا ہے آسمان، زمین چلتا ہے اس پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا ہی نہیں، اللہ وہ ہے جس نے تاریکیوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ رات کی تاریکی، یہ رات پوری طرح سے کائنات پر چھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد اس تاریکی کو بالکل ختم کر دیتا ہے، روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ بکھیر دیتا ہے ساری کائنات میں۔ یہ وہ اللہ ہے۔ پھر تم لوگ اتنی بدیہی چیز کو، اتنی کھلی چیز کو دیکھ کر پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، پھر یادلو، اللہ کے برابر تم لوگ کسی کو ٹھہراتے ہو۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور دلیل دیتا ہے توحید کی، انسان کی تخلیق کو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا مسمى واجل مسمى ثم انتم تمترون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو؟ تم خود دیکھو، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ بابا آدم کو اللہ تعالیٰ مٹی سے بنایا، ان کی پسلی سے اللہ تعالیٰ ماں حوا کو بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کی تخلیق مٹی سے کر رہا ہے۔ مادہ منویہ میں ہو یا اوم میں ہو، سب کے اندر سائنس آج یہ کہتی ہے کہ مٹی کے عناصر ان میں پائے جاتے ہیں۔ مادہ منویہ میں اور انڈوں میں مٹی کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا تمہارے لیے۔ ایک انسان 70، 80، 90، 105، 4 دن، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ مر کر پیدا ہونا، ان سب کی تقدیر کو، ان سب کے اوقات کو اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے۔ ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے ہو نہیں سکتا۔ دوسری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ منافقون سنے ہوں گے آپ جمعہ میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا ایک لمحے کا فریکشن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
موت میں تاخیر نہیں کرتا کسی کی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وہ اجل مسمى، اور انسان کے مرنے کے بعد ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ خبر کی زندگی کو رکھا ہے۔ عالم برزخ میں سب کو، مجھے آپ کو، سب کو جانا ہے، چاہے وہ جل کر جائے، چاہے وہ ڈوب کر مرے، کچھ بھی ہو، دفنائے نہ دفنائے، کہ عالم برزخ ایک ہے، وہاں ایک مدت تک انسان رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم اس میں بھی شک کرتے ہو، دن رات بچوں کی پیدائش کو دیکھتے ہو، دن رات مردوں کو دفن کرتے ہو، پھر کیا یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کون، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیا اتنا بھی تم غور نہیں کرتے؟ اس پہ بھی تم شک کرتے ہو؟ اور کیا تم کو دلیل دی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذی، دیکھو اللہ کون ہے، والذی واللہ فی السماوات والارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، دیکھیے اللہ کون ہے، اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اللہ وہ ہے جو تمہارے پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، جو تم چھپا کر رکھے ہو سینوں میں، خزانوں میں، گھروں میں، جو بھی تم چھپا کر رکھتے ہو ان سب کو جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم وہ جو تم کماتے ہو، تکسبن کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یا کسب کے معنی آدمی کی کمائی بھی ہے، آدمی کی اچھائی بھی ہے، آدمی کی برائی بھی ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ وہ عمل اس کے ہاتھ پیر سے، آنکھوں سے، جوارے سے کرتا ہے، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تم اس پر یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے یہ آسمان، یہ زمین، یہ تاریکی، یہ اندھیرا، یہ اجالا، ان سب کو دیکھ کر تم اللہ کو سمجھو، اور یہ سب چیزیں میں جان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ایک بار نضر بن حارث اور عبداللہ بن ابی یہ سب ایک میٹنگ کی ہے، جا کر محمد سے ایک سوال کرتے ہیں، ایک مطالبہ کرتے ہیں، اگر نبی ہے تو یہ کریں گے، پورا کریں گے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے دیکھیں محمد، ہم آپ کے خاندان کو جانتے ہیں، آپ کیسے انسان ہیں، کتنے امین ہیں، صادق ہیں، سب ہیں، لیکن ہمارا ایک آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ آسمان سے کتاب لے کر آئیے۔ اتنا ہی نہیں، آسمان سے کتاب لانا اور وہ کتاب کے ساتھ 4 فرشتے آنا، جو یہ گواہی دینا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور آپ رسول ہیں اس کے، یہ ہونا، جب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ دیکھیے کیسے سوالات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید خواہش بھی ہو جاتا تو کتنا اچھا ہے، اتنے لوگ اسلام قبول کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم وقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ اللہ کے نبی، ان کے مطالبے پر آپ سوچئے، دیکھیے ان کی فطرت ہے، اگر ہم کتاب کو ان کی فرمائش کے مطابق ایک کاغذ میں لکھ کر دے دیں، ایک کاغذ، لکھا ہوا کاغذ دے دیں، لمسوہ فی ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اسے دیکھیں گے، چھو چھو کر دیکھیں گے کیسا ہے، کتنا موٹا ہے، کتنا باریک ہے، کیا کوالٹی ہے، سب دیکھیں گے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ایمان نہیں لائیں گے، یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو یہ کھلا جادو ہے۔ کیا بھی کون سے بھی آسمان سے چھپ کر کتاب آتی کیا؟ آپس میں پوچھیں، نہیں نبی نہیں ہو سکتا، ادھر محمد لا کر پیش کر رہے ہیں، یہ جادو ہے کیا؟ نہیں، ہاں وہی صاحب جادو ہے، جادو ہے۔ یہ اللہ کے نبی دراصل یہ آپ کا انکار کرنے کا ایک بہانہ یہ تلاش کر رہے ہیں، ہم آسمان سے کتاب نازل بھی کریں، اس کو چھو کر محسوس کر بھی دیکھ لیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور کہیں گے کہ آپ جادو کرتے ہیں۔ پھر ملائکہ، اچھا ملائکہ کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، کیا کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ملائکہ زمین پر آتے ہیں، کب؟ جب ملائکہ آتے ہیں تو کسی کی موت کا فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ لقضیہ کہتا اللہ تعالیٰ ملکن یقضا لیقضی الامر ثم لا ينظر۔ اللہ کہتا ہے ملائکہ جب اترتے ہیں تو کسی کا فیصلہ لے کر آتے ہیں، یوں ہی ملائکہ نہیں آتے۔ پھر ایک آیت میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجیں گے تو پھر بھی وہ ایک انسان ہی رہے گا، ایک مرد ہی رہے گا، پھر تم وہی شک میں یا شبے میں پڑیں گے یہ ملک ہے یا انسان ہے یا فرشتہ ہے کیا انسان ہے۔ اس لیے یہ فرشتوں کی باتیں چھوڑو، فرشتے آتے ہیں ہمارا فیصلہ لے کر، جب کسی انسان کو ختم کرنا ہوتا ہے یا کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا ہے تو ملائکہ اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کا ایک منظر بیان کرتا ہے مَن یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ اس سے پہلے آج ہم نے سنا کہ کس طرح میدان حشر ہوگا، کس طرح لوگ پریشانی میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو انسانوں، جو کوئی انسان میدان حشر کی سختی سے ہٹا لیا جائے گا فقد رحمہ، تو سمجھو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دیا ہے۔ ذالک الفوز المبین، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میدان حشر سے ہٹا لیا جانا کیا مطلب ہے؟ اس میں حدیث جوڑ لیجئے، اس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے افراد ہیں جو میدان حشر میں لوگ ہا ہو کرتے رہیں گے، لیکن 7 قسم کے افراد ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، ان کو کسی قسم کا ٹینشن نہیں رہے گا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس میں ہم جو کر سکتے ہیں، یہ رمضان میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم چھپا کر صدقہ کر سکتے ہیں، چھپا کر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، اپنی عفت کی حفاظت کر سکتے ہیں، جوانی کو دیوانے کی طرح گزارنے کی بجائے جوانی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے معاملات ہیں، ایسے کام ہیں جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، نیکیاں کمانا، گناہ مول لینا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مجبور نہیں کیا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، ہم کو اللہ مجبور نہیں کیا، فرشتے مجبور ہیں، وہ عبادت ہی کریں گے، عبادت کے سوا کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ملکوت بھی دیا ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صفت بھی دیا ہے، شیطان کی شرارت بھی رکھا ہے۔ جو انسان اپنے نفس پر قابو پا کر نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میدان حشر کے پریشانی سے بچاتا ہے۔ پھر ایک بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بدیہی بات، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آنکھ کھولنے والی آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو انسانوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو نقصان میں پکڑ لیتا ہے، کسی پریشانی میں کسی کو جکڑ لیتا ہے، فلا کاشف لہ، یاد رکھو کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس کو اس تکلیف اور پریشانی سے نجات دے سکے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑے کسی مصیبت میں، بیماریاں دیکھ لیجئے، گھروں کا ٹینشن دیکھ لیجئے، کیسی کیسی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں دنیا کے اندر، انسان آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس آیت کے مطابق نماز پڑھنے کے بعد دعا پڑھتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اذکار مسنونہ، نماز کے بعد دعائیں پڑھنے کی دعائیں ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کیا پیاری دعا ہے، انسان اس میں عقیدہ ہے، اس دعا کے اندر توحید پرست موحد
اللہ کے دربار میں کہہ رہا ہے اے اللہ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، تو جسے دینا چاہتا ہے کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، اور اللہ جب تو دینے پر آتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ جد بزرگی کوشش کوئی بھی معنی کر لیں، کسی کو اس کی کوشش فائدہ نہیں پہنچاتی مگر تو چاہے۔ مسلمانوں، مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ قرآن دیتا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا رازق ہماری بھلائی چاہتا ہے، اور بھلائی کے راستے یہ رمضان ہے، یہ تراویح ہے، یہ روزے ہیں، یہ صدقات اور خیرات ہیں، یہ سب انجام دینے کی وجہ سے میری اور آخرت، میری آپ کی آخرت بنتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں اور بہت سارے مضامین کو بیان کیا۔ ایک مضمون اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتا ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، دیکھیے اللہ کے نبی کی حیثیت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اللہ کہتا ہے آپ اعلان کیجئے اللہ کے نبی، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ تم اسلام قبول کرو گے تو میں تم کو اٹھا اٹھا کر خزانے اللہ تعالیٰ کے لٹاؤں گا، تم کو اونٹ دوں گا، تم کو بکریاں دوں گا۔ یہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور نہ میں ایک کہتا، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی نہیں جانتے تھے۔ اتنے ایسے واقعات ہیں جو غیب نہ جاننے کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے غیب کو۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے نبی غیب کا علم رکھتے تھے تو وہ توبہ کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے۔ اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں تمہاری طرح، میں انسان ہوں۔ پھر کہتے ہیں میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ دیکھو یہ وحی کی اتباع کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نابینا ہے۔ جو آدمی وحی کے طرف طریقے پر وحی کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے یہ بینا ہے، اور یہ جو وحی کو سن کر چھوڑتا ہے وہ اندھا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک اندھا اور بینا دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں زمین میں دھرتی پر بے شمار گناہ ہیں، بے حد بے شمار گناہ ہیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اللہ تعالیٰ کتنے درد کے ساتھ اپنے بندوں سے کہتا ہے چھوڑ دو، ضرور چھوڑ دو، جو گناہ ظاہر ہیں ان کو چھوڑ دو۔ زنا ظاہر ہے، سود ظاہر ہے، کسی کا مال ناحق کھانا ظاہر ہے، میراث میں بیٹی کا حصہ نہیں دینا، یہ ظاہر ہے گناہ۔ ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ وہ باطنہ ہو، چند گناہ پیچھے ہیں، باطن میں ہیں، اس کے پیچھے ہیں، پس منظر میں گناہ پائے جاتے ہیں، ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ کتنی بڑی تنبیہ اللہ کرتا ہے، خبردار جو لوگ کیا برائی کماتے ہیں، کسبت کمانا، جو لوگ اپنی انرجی خرچ کر کے گناہ کماتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے گناہ کماتے ہیں، وقت خرچ کر کے گناہ کماتے ہیں، ان لوگوں کو عنقریب ہم جب عنقریب کر اللہ صرف مرنے کے بعد نہیں، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے یجزون بدلہ دیے جائیں گے بما کانوا یختلفون، جو کر رہے ہیں ان کے اعمال کا بدلہ ہم بہت قریب میں دینے والے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی کوئی انسان گنہگار ہے پھر بھی راحت میں ہے تو یہ نہ سمجھے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول گیا ہے، یہ ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے مہلت اور موقع ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، دعائیں قبول ہونے کے اوقات ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی دعائیں کریں۔